صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اللہ کے پاکیزہ کلام میں سے ایک الفاظ کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے ایک مختصر سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آخری جو 10 صورتیں ہیں جو عمومی طور پر ہم نمازوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں اور اکثر مسلمان ان کو یاد بھی کر لیتے ہیں مختصر ہونے کی وجہ سے، اور یاد کرنی بھی چاہیے، لیکن ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے اعتبار سے ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ ہم نے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر شروع کیا کہ کم سے کم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی فہم اور قرآن مجید فرقان حمید کے معانی، مطالب اور تفسیر، اس کے بعد جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پھر قرآن کی ایک روحانیت اور نورانیت اس کو ملتی ہے۔ آج جس سورت کا ترتیب سے ذکر کرتے ہوئے تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ النصر۔ سورۃ النصر جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور جو فتح مبین ہے، بڑی فتح ہے، اس کی بشارت دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی کے 13 سال ہیں وہ نہایت مشکل کے اندر کاٹے۔ ایک ایک آدمی، دو آدمی چھپ کر دار ارقم آتا اور آ کر اسلام قبول کرتا۔ ایک وقت تک اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور رب کے حکم سے خانہ کعبہ کے اندر علل اعلان ہوا۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر بہت مشکلات تھیں، ان کے لیے راہیں اور رستے بند کر دیے تھے، دین کے پیغام کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں تشریف لائے۔ وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، پہلے بدر، پھر احد، پھر اسی طرح سلسلہ احزاب کا اور خندق کا مشکل ترین حالات رہے۔ لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر عسر کے بعد، ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد اگر انسان استقامت و صبر اختیار کر لے تو رب تعالیٰ یسر اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر آئے گا، اس پر استقامت و صبر اختیار کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں یسر، آسانی بھی عطا فرمائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو استقامت کے پہاڑ تھے، حضور کے صحابہ کرام استقامت کے پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ خیبر، جب فتح خیبر ہوتا ہے اور فتح خیبر کے بعد یہ سورت مبارک نازل ہوتی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورتوں کے اندر آخری سورت ہے جو مکمل طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ متفرق آیات طیبات نازل ہوتی رہیں، لیکن مکمل یہ آخری سورت ہے سورۃ النصر جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آیات طیبات کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 80 روز پہلے نازل ہوئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے تقریباً 35 روز پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے تقریباً جو ہے وہ 7 دن پہلے نازل ہوئی، اور فرمایا یہ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ لیکن سورتوں کے اندر یہ مکمل سورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، خیبر کے موقع پر نازل کی گئی، اور اس کے اندر فتح مکہ کی بشارت دی گئی۔
جس طرح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، احرام باندھ کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ مبارک خواب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کرا رہا ہے۔ حضور نے احرام باندھ دیا، صحابہ کرام نے بھی 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ مسلمان بہت پریشان ہو گئے، لیکن عجیب بات دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے میرے محبوب کے غلاموں کو بشارت سنا دو کہ تم غم کیوں کرتے ہو۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، واضح فتح عطا فرما دی۔ یہاں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اندر ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رو رہے ہیں، احرام نہیں کھول رہے کہ ہم کیسے احرام کھولیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تمہاری ہزیمت نہیں ہے، یہ شکست نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے اللہ تمہیں فتح مبین عطا فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ فرمایا کہ نصرت عزیز عطا کی جا رہی ہے اس مالک کی طرف سے، اور اے حبیب آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے سے گر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نو از غرق نجینا۔ فرمایا کشتی نو کو بھی کنارہ ملا تو نام محمد کا صدقہ ہے، کئی صدیوں پرانے، آج نہیں، تو 1900 کے اندر یا 1800 پرانے صدیوں، مولانا عبد الرحمن جامی فرما گئے، فرمایا کشتی نو کو بھی کنارہ ملا تو یہ نام محمد کا صدقہ ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تو یہ نام محمد کا صدقہ ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو مراد یہ ہے کہ فتح مبین عطا کی گئی۔ وہ فتح مبین کیا ہے؟ حدیبیہ کے مقام پر، خیبر کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح عطا کی گئی، وہ کیا ہے؟ دونوں سے مراد آنے والی وہ فتح مکہ ہے، جو عظیم فتح عطا کی جا رہی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا، اب علامہ ابن مربیہ فرماتے ہیں، ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشارہ ہے وہ فتح مکہ کا اشارہ ہے۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا جب اس مبارک شہر سے آپ کو پریشان کر کے تنگ کر کے نکالا گیا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ فرمایا کیا ہوا تم نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد کی جب ان کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، اور اس مبارک شہر کو چھوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ لیکن آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ مبارک صورت کا ترجمہ سماعت فرما دیجئے، کثیر تعداد کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ میں ترجمے کی طرف سب سے پہلے آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی، جاء یجیء کا معنی آنا ہے، جب آ گئی کیا چیز آ گئی؟ نصر اللہ، یہ اس کا فاعل ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی۔ جو فتح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں 313، ادھر لشکر جرار ہے، احزاب کے اندر پورا عالم کفر اٹھ کے آ گیا، لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے رومی کشمیر مولانا
محمد بخشا فرماتے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی. رب اگر بیلی بن جائے تو پھر سب جگ بیلی بن جاتا ہے. ہم سب جگ کو بیلی بنانا چاہتے ہیں کہ یار میرا دوست بن جا, تو بھی میرا دوست بن جا, تو بھی میرا دوست بن جا, تو بھی میرا پیارا بن جا. ہماری ساری زندگی ان کو راضی کرنے کے اندر اور دوست بنانے کے اندر گزر جاتی ہے. کون راضی ہوتا ہے, کون ناراض رہتا ہے, یہ تو سب جانتے ہیں. فرمایا ان سب کو بیلی بنانے کے بجائے رب کو بیلی بنا لو, سب بیلی بن جائیں گے. تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی. فرمایا پھر تو جہاں سے گزرو گے وہ بھی تمہارے بیلی بن جائیں گے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں. کس وجہ سے؟ باذن اللہ, اللہ کی مدد سے. اللہ کا کرم ہو جائے, اللہ کا فضل ہو جائے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی اور فتح آ گئی. اللہ اکبر, کیا منظر ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوج اس کے اندر خود ایک جمعیت ہے. فوج ظفر موج اس کے اندر خود ایک جمع ہے, لیکن یہاں فوج کا بھی جمع استعمال کیا گیا, افواجا. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی تو کیا منظر آیا. پہلے دار ارقم کے اندر ایک ایک آتے تھے چھپ چھپ کے اسلام قبول کرنے کے لیے. خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں, لیکن آج کیا منظر آ گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فرمایا کہ تو دیکھے گا اے مخاطب, تو دیکھے گا کہ فرمایا کہ لوگ فوج در فوج, جوک در جوک, لشکر در لشکر اسلام کے اندر دین میں داخل ہو رہے ہوں. اور یہی ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ مکرمہ سے نکلے فتح مکہ کے لیے, 10,000 کا لشکر جرار محبت سے ایمان سے بھرا ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہے. انسان کے ساتھ 10 آدمی کھڑے ہوں تو انسان جو ہے اس کی گردن اوپر ہو جاتی ہے, اس کی گردن کے اندر سریا لگ جاتا ہے تکبر و غرور کے کہ میرے دائیں بائیں 10 آدمی چل رہے ہیں. لیکن یہاں جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر اور تلواریں لے کر 10,000 صحابہ کرام جب دائیں بائیں چلنے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کے ساتھ ٹکرانے لگا. حضور علیہ السلام عاجزی کی وجہ سے اتنا سر حضور کا بار بار نیچے لگتا اور یہی پڑھتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی نصرت آ گئی. اور پھر اتنی بڑی فتح مبین ہوئی, خون نہیں بہایا گیا, اور کسی بھی اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے. فرمایا آئینہ بلال, میرا بلال کدھر ہے. فرمایا میرے اس بلال کو بلاؤ جو اس مکے کی سرزمین پر اپنی پیٹھ پر کوڑے کھایا کرتا تھا. آج خانہ کعبہ کی چھت پر وہی چڑھے گا, اللہ کی عظمت کو وہی بیان کرے گا. فرمایا نہ کوئی قبیلہ, نہ کوئی برادری, نہ کوئی زبان, نہ کوئی قریشی, نہ کوئی ہاشمی. ہاشمی بھی لائن سے موجود ہیں, قریشی بھی لائن سے موجود ہیں. فرمایا نہیں نہیں, میرا وہ بلال کدھر ہے جس نے یہاں تکلیفیں برداشت کی ہیں, آج وہی اللہ کی عظمت کو بیان کرے گا. انسان جب فاتح بنتا ہے تو فاتح بننے کے بعد جو ہے جو اس کے پرانے ساتھی ہوتے ہیں, جو انسان آگے بڑھتا جاتا ہے پرانے ساتھیوں کو یا تو سائیڈ کرتا جاتا ہے یا پھر ان کو چل بھائی تیرا کام ختم ہو گیا, آگے بڑھتا جا, ان کو مارتا جا. مظلوموں کے ساتھی ظالموں کے ساتھی بنتے جائیں, بڑھتے جائیں آگے. جتنے بھی انقلابوں کو دیکھیں, ان انقلابوں کے اندر ایسا ہوا ہے کہ جیسے انسان آگے بڑھتا گیا ساتھیوں کو ختم کرتا گیا کہ آخر کے اندر میں خود ہوں گا کھڑا. لیکن ایک انقلاب محمدی ہے, سبحان اللہ, کہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ کھڑے ہیں, عثمان غنی بھی ساتھ کھڑے ہیں, عمر فاروق بھی ساتھ کھڑے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر تکلیفیں بلال اختیار کرنے والے بلال حبشی کھڑے نہیں ہیں, خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں. فرمایا آئینہ بلال, میرا بلال کدھر ہے. آپ نے اللہ کی تکبیر کو بلند کیا,
مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے خانہ کعبہ کے اندر لگے ہوئے ان تمام بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بلند فرمائی اور فرمایا کہ آج اللہ نے فتح عطا فرما دی. بڑے بڑے کافر بھاگنے لگے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ. فرمایا بھاگو نہیں، اتنا بڑا دشمن. فرمایا کہ وہ بھاگ رہا ہے، اپنی جان بچا. حضور نے اپنی نشانی عطا فرمائی. فرمایا یہ نشانی لے کر جاؤ اور اس کو بلا کے لے کے آؤ، فلاں کو بھی بلا کے لاؤ. فرمایا جس نے دروازہ بند کر دیا اس کے لیے بھی امان ہے، جس نے یہ کر دیا اس کے لیے بھی امان ہے. سب کھڑے ہیں سر جھکا کر، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر حضور کے خاندان کے لیے شیب ابی طالب کے اندر کھانا پینا بند کر دیا تھا، محصور کر دیا تھا، آج وہ مجرم بن کے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں. فرمایا پھر جاؤ انتم الطلقاء، فرمایا جاؤ آج کوئی بھی تم سے مؤاخذہ نہیں ہوگا، کوئی بھی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. فرمایا میں وہی کردار ادا کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کردار ادا کیا. جب اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور وہ بادشاہ مصر بنے اور وہ سارے بھائی قطار سے کھڑے تھے، فرمایا جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے. فرمایا میرے بھائی یوسف کی طرح میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی ندامت نہیں ہے. انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ آخری پیغام، وقت قریب ہے، بالکل آخری پیغام. جب انسان فاتح بنتا ہے، کامیاب و کامران ہوتا ہے، ایک تو فاتح یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں خون کی ندیاں نہ بہاؤں، جب تک میں لوگوں کے سروں کا مینار نہ بناؤں تو مجھے کوئی فاتح نہیں کہے گا اور میری فتح واضح نہیں ہوگا. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، سورہ نمل کے اندر آیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. کہا یہ ملوک، یہ بادشاہ جب بستیوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن قربان جائیں اس فتح پر، نہ تو سروں کے مینار بنے، نہ خون کی ندیاں ہیں، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معافی کا اعلان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فتح کا جشن ہم یہ سمجھتے ہیں، چاہے 14 اگست کا دن ہو، آزادی کا، شادی کا دن ہو، بیاہ کا دن ہو، کوئی اور کوئی سیلیبریٹ ہم کر رہے ہو، کوئی خوشی، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، جب تک ہم کوئی بالکل آزادانہ، وحشیانہ، آؤٹ آف وے، حدود و قیود کو، بیریئرز کو توڑ کر ہم کوئی کام نہیں کریں گے تو بھائی شادی ہے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے شادی ہے. شادی ایسی ہو پتہ لگے شادی، ایسا نہیں. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو 14 اگست کو سیلنسر نکال کر اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی سیلیبریشن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. فتح، اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ سب سے بڑی فتح عطا فرمائی، لیکن قرآن نے کیا کہا اس موقع پر؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ اکبر. تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرنی. فتح کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. خوشیاں بھی انہوں نے منائی، ان کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا اس موقع پر بھی ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. اے میرے مالک و مولا، ہمارے ہاں 14 اگست آتی ہے، روڈوں پر وہ تماشا یا پھر ہیپی نیو ایئر کے نام سے وہ تماشا کہ یہاں پر جناب کسی شریف آدمی کا کہیں نکلنا مشکل ہوتا ہے، نکلنا دوبر ہوتا ہے اور مشکلات کے اندر ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے. کوئی بھی خوشی ہو، اس خوشی کو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف کے ساتھ گزاریں گے تو اللہ کی نعمتیں آپ پر اور برسیں گی. ہم نے ان تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو، جو لاکھوں مسلمان قربان ہوئے یہ پاکستان بنا،
ان کو فراموش کر کے ہمارا میڈیا بھی نچوا رہا ہوتا ہے، دل دل پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، نچوانے کا ظلم کی انتہا ہے۔ یہ وطن ہم نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، آج ہمارے حکمرانوں نے 75 سال کے اندر وہ مقصد تو بہت دور چلا گیا، لوگوں کو نانے شبینہ سے۔ آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ ان کے پاس بجلی کا بل بھرنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، بچوں کے اسکول فیسیں بھرنے کے لیے پیسے نہیں، ان کی زندگی بچہ بچہ تم نے مقروض کر دیا۔ ان کا بچہ بچہ مقروض نہیں ہے، ان کا بچہ بچہ ملینر اور بلینر بن گیا۔ ان کے بچے بچوں کے باہر اکاؤنٹس کوئی بھی ہو، سب کے بچے باہر بیٹھے ہوئے۔ اب بھی موقع ہے، صبر جائیں، کیا کریں؟ انہو کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر رجوع کر۔ حضرات گرامی، وقت ختم ہو چکا ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس میں لفظ کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ فرماتے انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ، فرمایا میں روزانہ 70 بار استغفار کر کے سوتا ہوں۔ کون؟ جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے گناہ ہیں ہی نہیں ہیں، جن کو اللہ نے انبیاء کرام معصوم ہیں، تمام انبیاء کرام، یہ مسلم عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کی عصمت کے حوالے سے یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم۔ فرمایا کہ میں 100 بار، دوسری روایت کے اندر آیا 100 بار، ہم سے 100 بار ایک تسبیح بھی روزانہ استغفار کی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی حضرات گرامی ختم ہو رہی ہے، ہمارے کولیگز بھی جا رہے ہیں، ہمارے نیبرز بھی جا رہے ہیں، ہمارے ساتھی بھی جا رہے ہیں، ہمارے نمازی بھی جا رہے ہیں، روز ہم جنازے پڑھ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہمارا دل اس طرف جاتا نہیں ہے، دل کہتا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی یہ فلانا گیا ہے، میرا بڑا لمبا ٹائم ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس لمحے جو ہے سانسوں کی یہ مالا ٹوٹ جائے، جسم اور روح کا یہ رشتہ منقطع ہو جائے، لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کر لیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، فرمایا اس کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، رجوع لے کر آ جاؤ، رب تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جانا تو سب نے ہے، موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں جانے سے پہلے اس کی بارگاہ کے اندر استغفار کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ سورت مبارک نازل ہوئی، اور دوسری آیت کریمہ واتقوا یوما فیہ ترجعون الی اللہ، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ بس میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، عمر فاروق یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جس مشن کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ اکبر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ آج وہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ہم نے بھی رخصت ہونا ہے، وہ امام الانبیاء چلے گئے، وہ رب کے محبوب پردہ فرما گئے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے یہ جو حکم فرما کے گئے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، ابھی ترکی کے اندر آپ نے دیکھا 45 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر ایک جھٹکا لگا، ایک جھٹکے، آسمانوں جتنی عمارتیں، بلڈنگیں، ارب پتی کھرب پتی بندہ، لیکن ایک جھٹکے کے بعد کھڑا تھا روڈ کے اوپر، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا مضبوط قسم کا سٹرکچر بنایا ہے، میں نے بڑی خوبصورت بڑی پلاننگ کی ہے، میری نسلیں بھی کھائیں گی، لیکن حضرات گرامی یہ پتہ نہیں کہ ایک جھٹکا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک جھٹکے نے سارے کے سارا نظام درم برم کر دیا۔ کوئی جا رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی فلاں جا رہا ہے، لیکن جب آیا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں بھی جانے سے پہلے اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ جمعے کا یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کرتے ہیں، اے میرے مالک و مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے،
ہم تیری بارگاہ کے اندر علل اعلان اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے خدایا ہم سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئیں، اے میرے مالک و مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ وسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے خدایا ہم تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم۔